اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو انعامات عطا کیے تھے۔ ان میں سے ایک انعام یہ تھا کہ ان میں نبی کثرت سے پیدا کیے، اور دوسرا انعام جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا ہے وَجَعَلَكُم مُلُوكًا، کہ ہم نے ان میں بادشاہت بھی رکھی تھی۔ بادشاہت کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل والے خوشحال لوگوں کو بھی ملوک یعنی بادشاہوں سے تعبیر کیا کرتے تھے۔ اگرچہ گزشتہ درس میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے ہیں، ان میں سے چند ایک کے نام بھی لیے تھے، لیکن عمومی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشحالی نصیب ہو جانا یہ بھی بادشاہت ہی ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مسلم شریف میں منقول ہے کہ ایک دفعہ ان کے پاس کوئی صاحب آئے اور انہوں نے آ کر ان سے کہا کہ السنا فقراء المہاجرین، کیا ہم فقیر اور مہاجر لوگ نہیں ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کیا تمہاری بیوی ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میری بیوی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ رہنے کے لیے تمہارے پاس مکان ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں میرے پاس رہنے کے لیے مکان بھی ہے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انت من الاغنیاء، کہ تم فقیر محتاج نہیں ہو بلکہ غنی اور امیر آدمی ہو، تمہیں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشحالی عطا فرمائی ہے۔ باتوں میں اس شخص نے یہ بھی عرض کیا کہ میرے پاس خدمت کے لیے غلام بھی ہے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انت من الملوک، تب تو تم بادشاہ آدمی ہو، تمہیں اللہ نے بادشاہت سے نوازا ہوا ہے۔ تو چنانچہ بنی اسرائیل کو بھی جو خوشحالی حاصل ہوتی تھی تو وہ اس پر بادشاہت سے تعبیر کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ نعمتیں اگر کسی کو حاصل ہوں تو یہ بھی ایک قسم کی بادشاہت ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ شکر گزار رہے اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو فراموش نہ کرے بلکہ اپنے ذہن کے اندر رکھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ تمہیں ہم نے وہ کچھ بھی عطا کیا جو دنیا جہان کے لوگوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ اس وقت جتنی قومیں آباد تھیں ان میں سے سب سے فوقیت ان کو حاصل تھی، اللہ کی نظر میں یہ مقبول لوگ شمار ہوتے تھے۔ بعد میں جب وہ ہدایت پر قائم نہ رہے اور راستے سے اتر گئے تو اللہ رب العزت نے یہی فضیلتیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے دوسری لڑی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرما دی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور قریش اور مکہ کے لوگ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری فضیلتیں عطا کر دیں۔ پھر صدیوں تک یہ امت ان فضیلتوں پر قائم رہی، جب تک ہدایت پر رہی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر رہی، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری فضیلتیں ان کو عطا کیے رکھی، جن کا بڑی کثرت سے احادیث میں بھی تذکرہ ہے، قرآن پاک میں بھی تذکرہ ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس
کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدہ کے لیے تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو اس طرح کی آیات اور احادیث کثرت سے موجود ہیں جو ان کی فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ جب یہ امت بھی پٹری سے اتر گئی، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پس پشت ڈال بیٹھی، پھر ان پر وہ وقت آیا جن سے ہم لوگ گزر رہے ہیں کہ مشرکین اور دہریے تک بھی لوگ ہم پر باتیں کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں جو ہمارا حال ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئیاں پوری ہو کر رہیں کہ تم بنی اسرائیل کی طرح ہی ہو جاؤ گے، اور ان کی تمام تر برائیاں تمہارے اندر دھر آئیں گی، اور پھر تم اور وہ ایسے ہو جاؤ گے جیسے جوتے کے دو پاؤں ایک دوسرے کے بالکل برابر ہوتے ہیں۔ تو ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم اس ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے نام لکھ دی ہے۔ چنانچہ لکھنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بہت عرصہ پہلے ہی وعدہ فرما لیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے ارض مقدس میں، ملک شام میں، اور بابل یہ بغداد سے تقریباً 70-80 میل کے فاصلے پر واقع تھا، جہاں پر نمرود کی حکومت تھی، اور نمرود کی حکومت اس وقت سب سے بڑی سلطنت تھی۔ تو وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے فلسطین کے علاقے میں، ملک شام کے علاقے میں آ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے تک کوئی اولاد حاصل نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور اولاد عطا فرمائی، ساتھ وعدہ کیا کہ ہم آپ کی اولاد کو بہت پھیلا دیں گے۔ چنانچہ ایک عرصے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قلزم پار کر کے اس وادی سینا میں اترے تو یہ کئی لاکھ افراد پر مشتمل تھے، اور یہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی۔ وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا کہ ہم آپ کی اولاد کو پھیلا دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا اور پھیلانے کا حق ادا کر دیا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم تمہاری اولاد کو اس ارض مقدس میں آباد کریں گے۔ اور یہ ارض مقدس کئی اعتبار سے تھی۔ ایک تو اس وجہ سے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر یہاں پر رہے، یہاں پیدا ہوئے، یہیں پر زندگی گزاری، یہیں پر دفن ہوئے، اور ان کے علاوہ ہزاروں انبیاء کرام یہاں پر پیدا بھی ہوئے، یہاں کی جگہ کو انہوں نے مسکن بھی بنایا، اور انہی علاقوں میں وہ دفن بھی ہوئے۔ وہ ساری کی ساری برکات اس جگہ پر موجود ہیں۔ پھر وہاں کی آب و ہوا اتنی صاف ستھری اور اتنی معتدل ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، یہ جنت کا ٹکڑا شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سبزہ زار اور گل و گلزار، پھل پھول بہت زیادہ ہیں، ہر طرح کے پھل اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اگائے ہیں، اور وہاں پر مسلمانوں کا قبلہ اول بیت المقدس بھی ہے۔ یوں بہت ساری چیزیں ہیں جو اس جگہ کو تقدس فراہم کرتی ہیں۔ تو اسی کا تذکرہ ہے کہ ہم نے یہ جگہ تمہارے نام بہت عرصہ پہلے ہی لکھ دی ہے، اب تم اس جگہ میں داخل ہو جاؤ اور یہ جگہ تمہاری ہو جائے گی۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے جب 12 سرداروں کو بھیجا تو ان میں سے 10 وہاں پر خوف زدہ ہو گئے، اور واپس آ کر قوم میں بھی وہی خوف و ہراس پھیلا دیا اور ہمت نہ کی، اور انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور نہ تم پلٹنا اپنے قدموں کے بل، اگر تم پلٹو گے تو بہت بڑا نقصان اٹھا کر پلٹو گے۔ تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے اس حکم کو پورا کرو، لیکن یہ اس حکم کو پورا نہیں کر سکے، اور کہہ بیٹھے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین،
انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اس میں تو بڑی جابر قوم رہتی ہے، طاقتور قوم رہتی ہے۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم ہرگز بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ اس سے نکلیں۔ وہ آج خود ہی نکل کر چلے جائیں تو پھر ہم آ جائیں گے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر اگر وہ نکل جائیں گے اس سے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ صورتحال بنی اسرائیل کی تھی، اور اس وقت اگر ہم غور کریں تو ٹھیک ہماری صورتحال بھی یہی ہے، اور کتنی ہی طاقتوں کا خوف و ہراس ہم نے اپنے دلوں میں پال رکھا ہے، اور جہاد جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کا نام سنتے ہی ہماری آنکھوں کے سامنے تارے آنے لگتے ہیں اور ہم خوف و ہراس کی وادیوں میں گھر جاتے ہیں۔ صورتحال ہماری اس وقت ان سے ذرہ بر بھی کو مختلف نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ وہ تمام تر اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، جو اللہ کی مدد و نصرت متقی اور پرہیزگاروں کے ساتھ شامل ہوا کرتی ہے۔